بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان کی جو غریب عوام ہے نا، خاص طور پہ لیبر، وہ اتنی شدید پریشان ہے کہ ان کے گھر کے چولہے جو ہیں ٹھنڈے ہو چکے ہیں. اب ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ شام کو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے، بلکہ اخبارات میں ٹی وی پر یہ خبریں آ گئیں کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ مسترد کر دی اور وزیر خزانہ کو کہا کہ نہیں، ہم پٹرول نہیں بڑھائیں گے. لیکن رات کے کسی پہر 12 بجے کے بعد اب کون ایک دم جو ہے نا 12 روپے جو اوگرا نے جو کہا تھا، وہ ایک دم 12 روپے 30 پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں. تو ہمیں تو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی ملک کا کوئی اور کو وزیر اعظم ہے یا یہ وزیر اعظم ہے، کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اس ملک کو چلا رہا ہے جو نا یہ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ پاکستان کی ایک طرف عوام جو ہے نا سخت جو ہے نا پریشان ہے، برا حال ہے. ہمیں تمام سیاستدانوں کو لے کر وزیر اعظم کو چلنا چاہیے تھا. اس معاملات پر جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کرتے، انہیں بلاتے، اجلاس بلاتے کہ ہم اس جو ہے نا آئی ایم ایف کا جو مقابلہ کس طرح کر سکیں، کس طرح سے ہم یہ غریب عوام کو اس بھنور سے نکال سکیں. لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی حکومت جو ہے نا ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نا ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمارا جو نا قبلہ ہمارا کدھر ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. الیکشنز ہمارے سر پہ ہیں. میں ابھی پنجاب گیا ہوا تھا. 4 سال سے میں جہاں کا رہنے والا ہوں، 4 سال سے وہاڑی روڈ، ملتان روڈ، کسی بھی خانے وال ٹو لودھنا جو شہباز شریف صاحب نے 9 مہینے کے اندر مکمل کیا تھا، آج ان روڈوں کا برا حال ہے. کراچی کے روڈ بن چکے ہیں. لاہور میں غلاظت کے ڈھیر ہیں. اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو نا اسٹریٹ کرائم جو نا بڑھ چکا ہے اور آئے دن پولیس اہلکاروں کو جو نا گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ آپ جس کی رپورٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی نا، جو چند کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک عادت سی پڑ چکی ہے کہ اگر ان کے گھر میں ڈاکہ بھی پڑ جائے تو وہ رپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی رپورٹس کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا جو ہے نا یہاں پہ. اور میں یہ ضرور کہوں گا اس موقع پر کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اپنے جو نا معاملات نہیں دیکھ رہی ہے، عوام کے معاملات نہیں دیکھ رہی ہے، لیبر کے معاملات نہیں دیکھ رہی ہے. وہ بھی جو نا اپنے اس خواب کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام، یہ وہ عوام ہے 1971 میں جب نکلی تھی تو انہوں نے کیا کیا عوام نے جو نا. اور مجھے یہ خوف ہے کہ ہم اس عوام، اگر یہ عوام ابھی نکلی تو اتنی بڑا خطرناک قسم کے مسائل اس ملک میں پیدا ہو جائیں گے کہ ہم یہ سنبھال نہیں سکیں گے اسے. اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں یہ تمام ٹی وی پر شام کو آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کو اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسے ہم اٹھوا کے بند کرا دیتے ہیں. اقرار الحسن جیسے جو شخص بڑی دلیری کے ساتھ پروگرام کرتا ہے، رشوت خوروں کو سامنے لاتا ہے، تو انہیں ہم پیٹتے ہیں، انہیں ننگا کر کے ان کے اعضاء پر کرنٹ لگاتے ہیں. تو جب یہ ملک اتنے اخلاقی جرات سے نیچے گر جائے تو پھر حالات جو ہے نا سنبھلتے نہیں، حالات خراب ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں سیاستدانوں کو ذاتی طور پر کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنا اخلاقی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کسی کا اگر عیب دیکھو بھی تو اس عیب کو چھپاؤ. اور ہمارے نبی نے یہ بھی کہا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جب ہمارا یہ ملک اسلامی ملک ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، قرآن شریف کی جو آیات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے ان چیزوں سے بڑا جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے ہمیں باتیں. یہ اس میں آپ دیکھیں کہ میڈم اپنا بیگم کلثوم نواز کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، مریم نواز کے بارے میں کیا کچھ یہ بکواس کرتے ہیں. ان کا پورا سوشل میڈیا جو ہے بھرا پڑا ہے. تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ جناب پہلے تو اپنے گھر کو آپ سیدھا کریں، اپنے گھر کو صحیح کریں آپ.
لیکن آپ اب دوسرے کے گھروں میں آپ چھلانگیں لگا رہے ہیں، کوئی ذرا سی کوئی بات کرتا ہے اسے اٹھا کے آپ بند کرا دیتے ہیں. تو کب تک آپ بند کرائیں گے لوگوں کو جو ہے نا؟ کب تک ایف آئی اے کو آپ استعمال کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا دیکھیں کنٹرول نہیں ہے ملک کے اوپر. آج میں یہ بات کہوں گا کہ آج آپ اگر دودھ کی قیمت 100 روپے مقرر کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے 150 روپے لے رہا ہے. آپ دال چینی کا جو بھاؤ طے کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ ریٹ طے کر رہا ہے دکاندار. تو جب ان کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو ہر دکاندار ہر آدمی اپنی مرضی کرے گا اور ملک میں لا قانونیت پھیلے گی. آج دوائیاں آپ کی جعلی آ رہی ہیں، سارے پورے ملک میں جعلی دوائیں ہیں، خاص طور پر دیہاتوں میں. آج آپ کو گوشت جو ہے نا وہ کتے اور دوسرے جانور یعنی کہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت آپ کو کھلایا جا رہا ہے. آپ کے ہوٹلس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی کہ جو ہے نا یہ معاملات کس طرح سے جو یعنی کہ چیزیں رات کی بچ جاتی ہیں وہ کھلائی جا رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اب ملک کے اندر جو ہے نا وہ حالات نہیں رہے، نہ یہاں امن و امان کا مسئلہ دوبارہ سے پیدا ہوتا جا رہا ہے. جو نواز شریف صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا اس کراچی کو روشنی کا شہر بنایا، یہاں امن قائم کیا، لیکن ایک بار پھر کراچی کا شہر جو ہے نا وہ دھکیلا جا رہا ہے دہشت گردی کی طرف، لا قانونیت کی طرف، اندھیرے کی طرف. تو میں یہ درخواست کروں گا حکومت سے بھی اور اداروں سے بھی کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم نہیں ہیں. ہم نے ایک حصہ اپنا پاکستان کا دے چکے ہیں اور ابھی ہم اس بچے کچھ پاکستان کے پیچھے جو ہے نا ہم لگے پڑے ہیں. جو دیکھیں آپ تو 12 روپے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا پٹرول کا 1 روپے ریٹ بڑھتا ہے نا تو تمام اشیاء جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایٹومیٹک طور پہ 2 روپے بڑھا لیتے ہیں. آپ کے جو بسیں جہاں غریب جو ہے نا سفر کرتے ہیں وہاں ان کے کرائے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو 12 روپے 30 پیسے بڑھا ہے. تو 12 روپے 30 پیسے بڑھنے کے بعد آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ریشو یہ کتنا پرسنٹ جو ہے نا چیزیں بڑھ گئی ہیں. اور آج دہشت گردی کی طرح جو ملک، آپ مجھے بتائیں کہ ایک گھر کا سربراہ جب اپنے گھر میں جائے گا، آج ایک مزدور کی تنخواہ، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کراچی کی فیکٹریوں کے اندر 15 سے 16 ہزار سے زیادہ مزدور اپنا تنخواہ مقرر نہیں ہے، نہ ہی دے رہے ہیں. آج ہیلتھ میں چلے جائیں کوئی سہولت نہیں ہے مزدور کو. آپ اولڈ ایج بینیفٹ میں چلے جائیں کوئی سہولت نہیں ہے. آپ کی جو فلائی اسپتال ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایجوکیشن گورنمنٹ کے اسکول آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں. تو ایک غریب آدمی اگر یہ سب کچھ نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ دہشت گردی کرے گا. وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بندوق اٹھائے گا یا پھر ڈاکہ مارے گا، لیکن اسے پھر ہم وہ سزا دیں گے کہ اس کی نسل جو ہے ختم ہو جائے گی جو ہے نا.